بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں محبت کے لیے، جائز محبت کے لیے انشاءاللہ میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، کیونکہ بہت سے دوستوں نے میسج کیے تھے کہ بھائی ہمیں اس طرح کا وظیفہ بتائیں کہ اگر ہم کسی سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو وہ پیار مزید مستقل رہے اور اس میں برکت پڑے، یا اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کہ بھائی اس کے لیے آسانیاں ہوں، راستے ہموار ہوں۔ تو میں نے پہلے جو ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں نے یہ وضاحت کر دی تھی کہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم کوئی بھی وظیفہ پوچھ لیں گے پیار کے چکر میں اور پھر وہ وظیفہ کریں گے تو بس 2-4 دن اپنا کام کیا اور کسی کو دھوکہ دے کے سائڈ پہ ہو گئے، تو اگر ناجائز محبت کے لیے ہم یہ وظیفہ کریں گے تو یقین رکھیں کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اگر نیت خراب ہو تو اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا، نتیجہ غلط ہی نکلے گا، اور اگر نیت ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ یقین کے ساتھ آپ یہ وظیفہ کریں، اور میں اللہ پہ بھروسہ کر کے آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ بہت سے وظیفے ہیں، فی الحال میں آپ کو 3 آیت کریمہ جو ہے وہ بتاؤں گا، اور آپ نے وہ یاد کرنی ہے۔ اگر یاد نہ ہو تو میں قرآن کریم سے دیکھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس کو دیکھ کے پڑھیں تو دم کریں تو انشاءاللہ اس کا ضرور فائدہ ہوگا۔ جی، آیت ہے 12واں سپارہ ہے، یہاں سے آپ دیکھ لیجئے، وما من دابہ، پارہ نمبر 12 ہے، اور سورت کا نام ہے سورہ یوسف۔ ٹھیک ہے جی، اگر سورت کی ترتیب دیکھیں تو سورہ نمبر بھی 12 ہے اور پارہ نمبر بھی 12 ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آیت نمبر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے آیت نمبر، اس کا رکوع جو ہے وہ یہاں پہ 13 نمبر رکوع ختم ہو رہا ہے، اور میں تھوڑا اس کو صاف کر کے دکھاتا ہوں۔ جی یہ دیکھیے، یہ آیت ہے، یہ دیکھیں آیت نمبر ہے جی 29 اور 30، 29 and 30، تو 29 اور 30 آیت ہے، سورہ یوسف ہے، پارہ نمبر 12 ہے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ اس کو تلفظ صحیح کرنے کے لیے سن لیجئے، بلکہ جب آپ یہ وظیفہ کرنے لگیں تو اس ویڈیو کو یا تو ڈاؤن لوڈ کر لیں یا ڈائریکٹ انٹرنیٹ سے، یوٹیوب سے آپ اس کو دیکھیں، اس کے ساتھ مل کے پڑھیں گے تو تلفظ کی ادائیگی میں آسانی ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، صدق اللہ العظیم۔ جی، تو ایک یہ آیت ہے، سورہ یوسف ہے، اور پارہ جو ہے وہ 12واں پارہ ہے اور سورہ یوسف۔ تو ایک تو یہ آیتیں آپ نے یاد کرنی ہے، اور دوسرا پارہ نمبر 16 میں ہم جائیں گے ابھی۔ جی، تو یہ پارہ نمبر 16 ہے، 16 ہے، اور اس کی سورہ کا نام یہاں پہ، یہ طٰہٰ، تو آپ کو چونکہ یہاں پہ سورہ طٰہٰ شروع ہو رہی ہے اور اس لیے یہاں پہ یہ طٰہٰ کا نام دکھا رہے ہیں، اصل میں یہ سورہ مریم ہے۔ اس کے آپ پہلے پیچھے پیج پہ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ دیکھیے سورہ مریم، تو پارہ نمبر 16 اور سورہ نمبر جو ہے
وہ ہے 19 تو سورہ 19 ہے، سورہ کا نام مریم ہے، اور آیت نمبر میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑی صاف کر کے جی۔ تو آیت نمبر ہے 96، آیت پڑھتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، صدق اللہ العظیم۔ تو سامعین، یہ آپ کو دوسری میں نے ایک اور جگہ سے آیت بتائی ہے، یہ ہے پارہ نمبر 16 اور سورت کا نام سورہ مریم، آیت نمبر 96۔ ایک تو یہ آیت آپ نے یاد کرنی ہے، اور یا پھر اس کو دیکھ کے آپ پڑھ لیجئے تلفظ کے ساتھ، اچھی ادائیگی کے ساتھ، اور دوسری جگہ پہ ایک میں نے آپ کو بتایا پارہ نمبر 12 یعنی 12 اور سورت کا نام سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 29 اور 30۔ یہ تینوں آیات کریمہ آپ نے پڑھنی ہیں، اور کسی بھی میٹھی چیز پہ آپ اس کو دم کریں۔ ہاں، اور دوسرا آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے کہ یہ کتنی بار پڑھنا ہے، تو یہ آپ نے 23 ٹائمز پڑھنا ہے، 23 بار، 23 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اچھے مطلب وضو کر کے کسی بھی نماز کے بعد آپ اس کو پڑھیے۔ پڑھنے کے بعد آپ اس میٹھی چیز پہ دم کریں، اور جس کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں، دل و جان سے اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں رہے، یا اگر زندگی میں نہیں ہے تو وہ زندگی میں آ جائے اور آپ اس کے ساتھ زندگی بتائیں، تو آپ یہ دم کی ہوئی شیرینی یا جو بھی میٹھی چیز ہو، کھانا ہو، میٹھا ہو، کوئی بھی کھانے کی چیز ہو، تو آپ وہ دم کر کے اپنے محبوب کو کسی بھی طریقے سے کھلا دیں۔ وہ طریقہ تو آپ نے سوچنا ہے، کسی کو ملنا میسر ہوتا ہے، آنا جانا رہتا ہے تو وہ آسانی سے کھلا دیتے ہیں، اور کہیں پہ یہ ہوتا ہے کہ میسر نہیں ہوتا تو وہ کسی اور کو ذریعہ بنانا پڑتا ہے۔ تو جو بھی جائز ذریعہ ہو، آپ وہ میٹھی چیز ان کو کھلائیے، اور انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، اور آپ ضرور ایک بار پھر ہم سے کانٹیکٹ کریں گے اور آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوا۔ میں تمام سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کوئی بھی سبجیکٹ ہو، کوئی بھی ٹاپک ہو، کسی بھی موضوع پہ اگر آپ کوئی وظیفہ یا کوئی دعا پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے۔ آپ کمنٹس میں لکھیں گے تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو اسی حساب سے پھر ترتیب دیں گے۔ تو انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک آنے والی ویڈیو میں کوئی بھی منتخب وظیفے کے ساتھ یا منتخب دعا کے ساتھ۔ تو میں یہ گزارش کر دوں کہ جو بھی میں وظیفہ بتاتا ہوں اس کا پورا دار و مدار خشوع اور خضوع اور یقین کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو یقین ہو کہ اللہ کی کلام میں طاقت ہے اور اللہ کا کلام برحق ہے، اس میں اثر ہے، تو انشاءاللہ آپ دل و جان سے اس کو پڑھیے، اس کا ضرور فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ ایسے ہی سستی کے ساتھ پڑھیں گے اور صحیح جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے پہ عمل نہیں کریں گے یا صحیح طریقے سے نہیں پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر بھی آپ کمنٹس میں لکھیے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو کچھ بھی آپ کی رہنمائی ہو سکے ہم ضرور اس میں آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے، یہ وظیفہ آپ کو سمجھ میں آئے تو آپ اس کو لائک کیجئے، اس کو شیئر کریں، اور دوستوں کے ساتھ بھی واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ شیئر کریں تاکہ کسی اور کو بھی فائدہ ہو، اور ہمیں سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں بھی آپ تک جو وہ ویڈیوز پہنچتے رہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشاہدین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو آپ شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔